forgotten sunnahs. آج کی جو ہم سنتیں بات کریں گے وہ ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد چار نفل ادا کرنا ہے. ہمیں اس حدیث کا تو پتہ ہے اور الحمدللہ ہمیں سے اکثر مسلمان اس حدیث پہ عمل بھی کرتے ہیں جس میں 12 رکعتوں کے بارے میں آتا ہے، جن کو ہم سنن روابط کہتے ہیں. 12 رکعات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان 12 رکعتوں کو دن میں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تیار کر دیتے ہیں. اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. لیکن اس حدیث میں، اس سنت میں ہم ایک ذکر کریں گے ایک ایسے حدیث کا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اس انسان کو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنی ہی بڑی خوشخبری ہے. تو جب ہم آلریڈی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 پڑھ رہے ہیں سنن روابط کے اجر میں، تو 2 مزید بھی ایڈ کر لی جائے تو اس اجر سے بھی ہم پیچھے نہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد ان 4 سنتوں کو پڑھا کرتے تھے. لیکن اس بات کا دھیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتوں کو ادا کرتے تھے تو وہ 2 کر کے ادا کیا کرتے تھے، چاہے وہ تہجد کی ہو، چاہے وہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا ظہر کے بعد کی 4 سنتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنتوں کو اور نوافل کو 2 کر کے ادا کیا کرتے تھے. تو ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کو بھی 2 کر کے پڑھنا چاہیے، اور ظہر کی بعد بھی جو 2 سنتیں ہیں ان کو بھی 2 اور 2 کر کے ادا کرنا چاہیے. تو اس سنت کو بھی ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز کی حالت میں مزید اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شیئر کر سکیں، مزید دعائیں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی، although ہمارے بہت گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اسی عمل کی بیسس پہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے اور جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام کر دے. یقین کیجئے جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے اس سٹوری کو ذہن میں لے آیا کرے. بارسیسا واز اے گریٹ ورشپر، ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا. اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا تھا. تو ہوا یہ کہ 3 بھائی تھے، ان کی اکلوتی بہن تھی. وہ آئی گیس جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے. آئی تھنک دیر واز اے بیٹل گوئنگ آن، سو دے ور گوئنگ فار دا ہولی وار. اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سونپی وہ بارسیسا کو سونپی. اب ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف آور سسٹر. اب کوئی بھی عام آدمی ہو، ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے، چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بارسیسا نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی اور بہت شائع تھا، بہت نیک تھا. اب دیکھیں وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے. دیز آر فٹ اسٹیپس آف شیطان، خطوات الشیطان. اور خطوات الشیطان یقین کیجئے اتنی ڈسیپٹیو چیز ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. شیطان ڈائریکٹ اگر کسی سے نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں لے کر جائے گا. سٹیپس ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، چھوٹا سن، پھر اور سن، پھر اور سن، اور آہستہ آہستہ دیٹ الٹیمیٹ سن جس کی طرح وہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو بارسیسا کو اس نے وسوسہ ڈالا. ٹیک اے لک ایٹ ہر، شی لکس گڈ. آواز تو بہت اچھی ہے نا، بات کرنا شروع کی، آواز اور پسند آئی، دل میں چاہت پیدا ہوئی یار یہ دکھتی کیسی ہوں گی. ٹیک اے لک ایٹ ہر، دیکھو لک ایٹ ہر. ہاتھ دیکھتا تھا، ظاہر ہے اس سے دل کیا کہ اور دیکھو، اور پھر دیکھا، دل میں اور چاہت پیدا ہوئی، ڈیزائر آئی، ایک فالس ڈیزائر اراؤز ہوئی. اور پھر اندر جا کے دیا کر، باہر سے کیوں دیتا ہے، اندر جا کے دیا کر. اسٹیپ ان سائڈ، بی کانفیڈنٹ مین، بی بولڈ، ٹاک ٹو ہر، گو ان سائڈ. اندر گیا، اندر جا کے بات کرنا شروع کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ. آہستہ آہستہ بات چیت اور بڑھی، فرینکنس بڑھی. کرتے کرتے فزیکل ریلیشن قائم ہوا. فزیکل ریلیشن بھی آگے گیا اور الٹیمیٹلی کمیٹڈ زنا. ٹرو اسٹوری، یو کین سرچ اٹ آؤٹ تفسیر ابن کثیر میں. اینڈ وین ہی کمیٹڈ زنا، بیکاز آف دیٹ شی بیکیم پریگننسی ہو گئی. اب جو اس کے ذہن میں فیئر آیا اور اب جو اس کے ذہن میں خوف آیا کہ اب میں کیا کروں، ریپوٹیشن بچانی ہے، کیسے ریپوٹیشن بچاؤں. وسوسہ ڈالا، فنش ہر، تم مر جاؤ گے، تم پھنس جاؤ گے، تمہاری امیج برباد ہو جائے گی. اینڈ دین الٹیمیٹلی ہی کلڈ ہر. کین یو بلیو اٹ؟ اس نے اس عورت کو مار دیا اور شی واز پریگننٹ ان دیٹ اسٹیٹ. کین یو بلیو اٹ؟ میجر سن، کسی کو مرڈر کرنا، وہ بھی اس اسٹیٹ میں. مار کر دفنا دیا ایک جگہ. کچھ عرصے بعد بھائی آئے، بھائیوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟
He said مجھے کیا پتا, I used to look after her. پھر اچانک سے پتہ نہیں کہاں گئی, I have no idea. بھائیوں نے یقین کر لیا شریف آدمی ہے, سچ بول رہا ہوگا, عابد ہے. اب دیکھیں سب کو لڑوانا ہے نا, اور اس کو الٹیمیٹلی ختم کرانا ہے بارسیسا کو. He came in the dreams of the brothers, اور ڈریم میں آ کے باقاعدہ بتایا کہ تمہاری بہن کو اس نے مارا ہے اور فلانی جگہ دفن کیا. اینڈ they went and they found out the dead body of their sister and it was absolutely proven کہ اس نے مارا ہے, اور اس پہ پورا کیس چلا, اور کیس سے ثابت ہو گیا کہ بارسیسا نے اس کو قتل کیا ہے. اینڈ دین بادشاہ کے سامنے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا, جو بھی رولر تھا اس وقت کا, اس رولر کے سامنے بارسیسا کو لایا جاتا ہے. اور دین شیطان appears in front of بارسیسا and he says to him, مجھے سجدہ کرو, prostrate to me, میں تمہیں بچا لوں گا. کیا میں اب تک تمہیں ہیلپ نہیں کرتا آیا, کاؤنسل نہیں کرتا آیا؟ ڈو اٹ, سجدہ کرو مجھے, I will save you. اور بارسیسا نے پینک ہو کے اس کو سجدہ کیا. اینڈ the moment he did prostration, that is the biggest sin, یعنی the moment he did shirk, he said انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے اعلان کیا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں. دیکھیں پہلے سن کروایا, سن کروانے کے بعد ڈیپ ریگریٹ میں بھیجا اسے ڈسٹریس کاز کی, اور اس کے بعد اس کو فیئر کاز کیا اس کی ریپیٹیشن کا. دس از دی enmity, دس از دا پیک آف enmity. لک ایٹ دا اسٹریٹجی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے گیا اسے. کین یو بلیو اٹ؟ دوستو جو شخص نماز میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دے گا. 6 دنیا میں, 3 موت کے وقت, 3 قبر کے وقت اور 3 آخرت میں ملیں گی. دنیا میں 6 سزائیں جو ملیں گی, ان میں سے پہلی سزا اللہ تعالیٰ بے نمازی کی عمر میں سے برکت ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں والی تمام نشانیاں مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اس کو اجر و ثواب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی دعا آسمان سے بلند نہیں ہونے دے گا. دنیا کی مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. اب 3 سزائیں جو موت کے وقت ملیں گی. پہلی سزا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا. دوسری سزا کہ وہ بھوکا مرے گا. اور تیسری سزا کہ مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ سارے سمندروں کا پانی بھی اگر اسے پلا دیا جائے تو تب بھی وہ اس کی پیاس بجھا نہیں سکتے. قبر کے وقت کی 3 سزائیں. پہلی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دیں گے, اتنا تنگ کہ اس کی دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں پسڑ جائے گی. دوسری سزا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ صبح و شام لڑکتا رہے گا. اور تیسری سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر ایک اژدہا مسلط کر دیں گے جو اس پر دن رات عذاب کرتا رہے گا, اور یہ عذاب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا. اور قیامت کے وقت کی جو 3 سزائیں بے نمازی کو دی جائیں گی, اس میں پہلی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اسے منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جائے گا. دوسری سزا کہ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی ظاہر کریں گے. اور تیسری سزا کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب اتنا سختی سے لے گا کہ جس سے زیادہ سخت ترین حساب اور کوئی نہیں ہوگا. دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 جگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکا سچا نمازی بنائے. آمین.